جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی پاکستان دشمنوں کا بلوچستان کے حوالے سے جو گریٹر گیم کا منصوبہ ہے کتنا حقیقی کتنا فسانہ ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے ملکوں میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے کام کیا ہے، تو آپ کے خیال میں ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان دہشت گردوں کے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے جو امیج ایک پیدا کیا ہوا ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے اور کس طرح کا ہے؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹ ہے کہ کچھ ایسے ضرور عناصر موجود ہیں، خصوصاً کچھ یورپی ممالک میں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ میرا اتفاق ہوا ہے مجھے بلوچستان کے لوگوں سے ملنے کا، بلکہ میں آپ کو یوں کہوں گا کہ بہت قریبی طور پر میں جانتا ہوں بہت سارے میرے دوست ہیں، میری فیملی میں کچھ آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں بلوچ لوگوں کے ساتھ، تو میں نے تو بلوچستان کے جو عوام ہیں ان کے دل میں ہمیشہ پاکستان کے لیے محبت دیکھی ہے۔ پاکستان کی جتنی محبت میں اور آپ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی بلوچستان کے عوام بھی پاکستان کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ اور بلوچستان کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ایک سینس آف بلونگنگ ہے، ایک ویلکم کرتے ہیں آپ کو، ان کی جو روایات ہیں، ان کے جو کلچر ہیں، ان سے ہمارے ملک کے اندر آپ بہت اہم عہدوں پہ فائز بھی رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں ہمارے جی سابق وزیر اعظم جی جی جمالی بالکل صاحب بھی ہیں، اور بھی بالکل ماضی قریب میں جو کاکر صاحب تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان دونوں سے ملاقاتیں رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ خود بھی وہاں موجود رہے ہیں، کیونکہ ایک پولیٹیکلی جو سب سے بڑا آفس ہمارے ملک میں ہے، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ تو آف کورس ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، جی لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو سب سے بڑا آفس ہے چیف ایگزیکٹو کا، وہاں پہ ایٹ لیسٹ 2 لوگ تو میں جانتا ہوں جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ تو بلوچستان کے عوام نہ صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بلوچستان کے عوام پاکستان کی گورننس کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری اس وقت جو ہیں وہ بھی بلوچ اوریجن سے، ان کی ٹرائب بھی اچھا بلوچ ہے۔ جب میری ان سے بات ہوئی، جب کبھی مختلف ملاقاتیں آصف زرداری صاحب سے میری ہوئی، تو ہمیشہ بلوچ ٹریڈیشنز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بینظیر بھٹو سب سے پہلے وزیر اعظم بنی تھی، جی جی اس کے بعد وہ جب امریکہ کی وزٹ پہ گئے تھے تو آصف زرداری صاحب نے بلوچ جو ہے وہ روبز پہن کے گئے تھے، یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ وہ خود بھی بلوچ ہیں، اور بلوچستان اور پاکستان کے اندر آف کورس جو بلوچ لوگ ہیں ان کا گورننس کے اندر بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ بالکل بگٹی صاحب جس وقت وہاں کے آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملک کے اندر جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، جو سب سے اہم ترین عہدہ ہوتا ہے۔ تو میری نظر میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ اس پاکستان کے دشمن عناصر جو کہ ایک طرح سے نفرت انگیز ایجنڈا پر وہ جی کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک جھوٹی جو ہے وہ نیریٹو کو دنیا میں لے کر جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ بلوچستان کے اندر کچھ اس قسم کے معاملات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ 2-3 ایگزامپلز رکھی اور اس کے علاوہ اگر آپ آرمی میں چلی جائیں تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنرل کے عہدے تک جو ہے ہمارے بلوچ دوست وہ گئے ہیں، میں ان سے ملا بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ چاہے وہ پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، کے میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کے درمیان جو چیز کامن ہے وہ پاکستان کی محبت ہے۔ بالکل بالکل لیکن ایسے عناصر آپ کو ملیں گے جی۔ لیکن آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ریاست بھی شدت سے کہتی ہے کہ جو بلوچستان میں معاملات ہیں، جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا ہاتھ ہے، لیکن ہم اس معاملے کو عالمی سطح پر اس طرح اٹھا کیوں نہیں سکے ہیں، یا اٹھایا ہے تو شاید اتنی شدت سے اٹھایا نہیں گیا کہ باقی دنیا کی توجہ اس طرف ہوتی کہ پاکستان جو اتنا زور دے کے کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کا جو نیریٹو ہے جی وہ سچ پر مبنی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے، اگر آپ ان کی فورن پالیسی کو دیکھیں تو ان کی جو فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہ کارنر سٹون وہ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں منفی ایجنڈا کے اوپر وہ گامزن رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کو کبھی غلط طور پر ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، کبھی پاکستان کے اندر موجود کسی ایک عام سے واقعے کو کسی طرح سے لسانیت کا جو ہے وہ چڑھاوا پہنا دیتے ہیں۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک منفی من گھڑت پروپیگنڈا جو ہے وہ دنیا میں پیش کریں۔ لیکن دیکھیے ہماری کیونکہ نیتیں صاف ہوتی ہیں، ہمیں اس طرح سے ان کا تدارک آپ بالکل صحیح کہہ رہی کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی میں کبھی
ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے کبھی یہ نہیں اس مفروضے پر اپنی فورن پالیسی کی تشکیل نہیں کی کہ ہماری فورن پالیسی کا مقصد ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کو برا بھلا کہیں, بلکہ ہماری فورن پالیسی اور ان کی فورن پالیسی میں جو فرق ہے, ہم یہ ہمیشہ کہتے آئے کہ ہم تو اس خطے میں امن چاہتے ہیں, چاہے افغانستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, چاہے ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یو ایس اور ایران کا کانفلکٹ کے اندر بھی پاکستان ایک کلیدی کردار کر رہا ہے. کیا کردار ہے ہمارا؟ امن کا سفیر بن کے ہم ابھر رہے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو پاکستان کے خلاف نفرت انگیز ایک ایجنڈا پر گامزن لوگ ہیں, ان کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ایفیکٹولی کام کرنا چاہیے. ہمارا فوکس ہمارا پازیٹیولی رہا ہے, لیکن دنیا میں جو نیگیٹو عناصر اس طرح کا کام کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے فورن پالیسی, پاکستان کے جو میں بلکہ یوں کہوں گا کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی وہ خود آپ کے سفیر ہیں. یعنی آپ کہیں پہ بھی چلی جائیے, امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں, آپ کو پاکستانی ملیں گے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کے جو فگرز آئے ہیں, اوورسیز پاکستانیز نے بلینز آف ڈالرز پاکستان بھیجے ہیں, اور بلینز آف ڈالرز اور پاکستان میں ترسیلات زر جو کی ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں. یعنی ہمارا ملک, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس حوالے سے خبریں کافی چل رہی ہیں کہ پاکستان کو جو بیرون ملک سے جو پیسے آتے ہیں اس پہ اس مرتبہ بہت زیادہ آئے ہیں, تو وہ اس چیز کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور وہاں پہ بہت سے یعنی جو لوگ ہیں, میں ان کا اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ وہاں موجود ہیں, وہ ہمارے رضاکارانہ طور پر ہمارے سفیر ہیں. ایک تو ہمارے آفیشیل ایمبیسڈر ہوتے ہیں, ہماری ایمبیسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارے جو عوام ہیں وہاں رہنے والے, وہ بھی ہمارے سفیر ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہماری حکومت کے جو ارباب اختیار ہیں وہ ان کو بھی زیادہ افیکٹولی انگیج کریں. فورن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آپ کے ایک رضاکارانہ سفیر ہیں, اور اس قسم کے جو من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈاز پاکستان کے خلاف کیے جاتے ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے وہ ایک اسی طرح سے بنیاد المرصوص بن کے جو بین الاقوامی سطح پر آپ کا دفاع کریں گے, جس طرح سے ہم نے اپنے ملک کا دفاع اندرونی طور پر کیا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے رہنے والے ہوں. بلوچستان کے اندر موجود کچھ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہوں گی جن کے اوپر ہماری جو حکومت ہے, ہمارے ارباب اختیار ہیں. آپ جانتی ہیں حال ہی میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود بھی بلوچستان گئے, انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے بات کی. ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں بگٹی صاحب, وہ خود اس قبائل کے ساتھ بہت زیادہ انگیج رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج ہو, ہماری سویلین قیادت ہو, ہماری تمام پالیسیز کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر یکجہتی پیدا کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کی طرف سے کچھ ایسے عناصر کی پشت پناہی کی جاتی ہے, ان کو انفلٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ خود جانتی ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ ایک زندہ مثال ہے اس قسم کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر کی جاتی ہیں. اگر آپ ان کی ابھی حالیہ آنے والی, میں ان کی فلموں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں نے تو نہیں دیکھی, لیکن مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس قسم کی فلمیں بھی وہ بناتے ہیں جس میں وہ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسپائز ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں, پاکستان کے اندر نفرت کھولتے ہیں. تو یہ تو اس کا تو یہ جو ہے اس کا اقرار تو خود اپنی فلموں کے ذریعے کر رہے ہیں. تو اس کا یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا جاوید صاحب کہ انڈیا خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ ان کے سپاہی پاکستان میں آتے ہیں, اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تو ایک طرح سے ثبوت ہے جو وہ خود دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں. جی بالکل, یہ میں آپ کے سامنے میں نے سنا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس قسم کی کچھ فلمیں آتی ہیں اور وہ اس میں انہوں نے بالکل یہ اس چیز کا, یعنی وہ جو ان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود آ کے وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو آف کورس دنیا کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو وہاں پہ پیش کریں اور بتائیں کہ دیکھیے یہ تو خود اس چیز کو مان رہے ہیں, اور اس میں جو موجود کیریکٹرز ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مماثلت ہوتی ہے حقیقت پسندہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو میں انفارچونیٹ ہے, لیکن میں تو ہمیشہ آپ کو یہ کہتا آیا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی اور جہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ ہماری پاکستان کی تو ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو. میں تو اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ اس وقت ایک ہوسٹائل حکومت موجود ہے ہندوستان میں, لیکن یہ اس چیز کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ سینر ایلیمنٹس نہیں ہیں. ہندوستان کے اندر موجود بھی ایسے بہت دانشور ہیں, اچھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اچھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. اور پاکستان تو ہمیشہ یہ آپ افغانستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک پہلے پاکستان کے بننے کی مخالفت اور اس کے بعد پے در پہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں افغانستان سے ہوتی رہی ہیں. حالانکہ اسلامی ملک ہے, ہم اسلامی برادر کہتے ہیں
افغانستان کو. لیکن پاکستان کی ہر حکومت نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک گرج افغانستان کی طرف سے ہمیشہ نظر آیا اور ان کے عوام کی طرف سے بھی. تو یہ رویہ افغانستان کا کیوں پاکستان کی طرف رہا ہے شروع سے؟ عائشہ صاحبہ، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ وہ سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی سوچ رہا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا اسلام آباد میں، اور وہاں پہ جب یہ USSR نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، تو وہاں سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے افغانی بہن بھائی جو تھے وہ ریفیوجی بن کے پاکستان میں آ گئے. ان کی بہت بڑی تعداد KPK میں بھی گئی، لیکن اسلام آباد کے اندر وہ بہت بڑی تعداد میں آئے، اور جہاں پہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پہ بھی وہ بہت آئے. تو میں آپ کو، اور ہم نے ان کو ویلکم کیا، کھلے دلوں سے ویلکم کیا، اور کرنا بھی چاہیے. وہ ہمارے، آپ نے کہا بالکل، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. ہمارے ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، محبت کے رشتے ہیں. ہماری ماضی ایک ہے، ہمارا مستقبل انشاءاللہ ایک ہی ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ موجود اس وقت جو حکومت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس ایجنڈا پہ چل رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم، جس طرح آپ نے کہا، مسلمان بھائی ہیں، تو اوبیسلی ہمارے درمیان اگر کوئی کہیں پہ کوئی خدا نخواستہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اپنی تاریخ کو دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا جب آپ پہ مشکل وقت آیا تھا. پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج آپ پاکستان کے اوپر حملہ آور ایسے عناصر جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، آپ ان اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے عناصر موجود ہیں آپ کے ملک میں، تو یہ تو اگر ہم پاکستان ان کو کہیں نہ بھی، تو بھی ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا تدارک کریں، ان کو اریسٹ کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اپنے قوانین کے مطابق پہنچائیں، اسلامی قوانین کے مطابق پہنچائیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نہ صرف وہ ان کو پکڑ نہیں رہے، بلکہ ان کی رپورٹس اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ بہت تشویشناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار پاکستان میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کی اولین ترجیح تو یہی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. انہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ کریں، ان کو ایکسپلین کریں کہ آپ کے ہمارے درمیان تو ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، بیکاز میں نے دیکھا ابھی کچھ دن پہلے کچھ جو سیلف سٹائل وزیر ہیں وہ ہندوستان جا کے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم اور وہ ایک ہیں، ہمارا DNA ایک ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کون سے DNA کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ہے اس کا ہندوستان سے ان کا DNA کیسے مل گیا؟ ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو تھوڑا افسوسناک ہے، یا اس کے مجھے لگتا ہے شاید ترجمے میں غلطی کی گئی ہو وہاں پہ، کیونکہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ملا صاحب جو وہاں وزیر تھے وہ تو بہت پڑھے لکھے انسان لگ رہے تھے. غالباً ان کی ترجمے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کیونکہ آف کورس اگر وہ ایک دانش پڑھے لکھے انسان ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ تو مختلف ہے، اور ہندوستان کی ہسٹری تو بالکل مختلف ہے. اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں، ایون پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے جو ساری ہسٹری تھی، تو افغانستان سے تو ہمیشہ جو ہیں وہ حملے ہوئے ہیں ہندوستان کے اوپر. تو وہ کیسے ایک DNA تھا ان کا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. اچھا جاوید صاحب، ابھی جو ریسنٹلی پاکستان کا کردار رہا ہے ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے، امن کروانے کے حوالے سے، کافی ایک ہیلدی پاکستان کا کردار ہے جو دنیا نے دیکھا ہے. آپ کے خیال میں دہشت گردی کے حوالے سے جو عالمی نیٹ ورک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس حوالے سے دنیا کی مدد لینے کے لیے کیا پاکستان کا یہ کردار کچھ فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کا جو کردار ہے بین الاقوامی سفارتکاری میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے مطابق جس طرح سے پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے بہت ہی محنت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور مشکل مسئلہ، ایک ایسا مسئلہ جو کہ آف کورس امریکہ اور ایران کے درمیان تھا، اور یہ 47 سال پرانا ایک مسئلہ تھا جس کے اوپر بہت سخت اینیموسٹی تھی ان کے درمیان، آپس میں بات تک نہیں کر رہے تھے. تو اس دفعہ جب حملہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں تو کسی ملک نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن پاکستان نے یہ آف کورس ایک، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کے بعد اس مسئلے کو نہ صرف حل کیا بلکہ ایک MOU کو حاصل کیا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ ضرور وہاں پہ ابھی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ تو سنسیریٹی پر، آنیسٹی پر، ڈٹرمنیشن پر مبنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، چاہے یورپین کیپٹلز ہوں، چاہے گلف ممالک ہوں، ہر طرف پاکستان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ امید کرتا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں، ایران اور امریکہ، وہ بھی اس MOU کی پاسداری کریں، جو MOU ہم نے بہت ہی 4 مہینے کی ایک بہت ہی انتھک محنت کے بعد حاصل کیا. اس کے اندر موجود جو مندرجات ہیں، خصوصاً شق نمبر 4 اور 5 جہاں پہ آبنائے ہرمز کو اوپن کرنے کی بات کی گئی ہے، دونوں فریقین کو چاہیے کہ اس پر وہ عمل کریں. یعنی آبنائے ہرمز ایک انٹرنیشنل واٹر ہے، اور اس انٹرنیشنل واٹر کو اوپن رہنا چاہیے جس طرح سے MOU میں ایگری کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان دونوں فریقین پر مبنی ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ جنگ کرنا
آپ جانتی ہیں کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ کے ذریعے تو مزید جو ہے تباہ کاری ہوگی, جو صرف دونوں ممالک کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس کے جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ تو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے, آلریڈی کر رہا ہے, اور وہ مزید اس میں مشکل پیدا ہوگی اگر یہ روکے نہ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کامن سینس پریویل کرے گی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو سیز فائر تو نہیں ہے لیکن ڈائلاگ کا پروسیس چلے گا. تو ون ہوپس کہ یہ ڈائلاگ کسی نہ کسی انداز میں آگے بڑھتا رہے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے.